چیک پوسٹ سے الگ تنگ، موٹر وے سے الگ تنگ، چوروں سے الگ تنگ، راستے میں شرپسند عناصر گاڑیوں کو جلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ دنیا کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی نمائندہ ابھی تک نہیں آیا اور کوئی اس کیس کو کوئی سیریس لے ہی نہیں رہے، اور ہمارے کوئی اس طرح کے مطالبات بھی نہیں ہیں جو بالکل کوئی سخت ترین ہم لوگ مطالبات اپنے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے۔ ہمارے سارے مطالبات پیسنجرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جو راتوں کو مختلف روڈوں پہ چیک پوسٹوں پہ تکلیف سے دوچار ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کے تو یہ اسٹرائک کے 4 ہمارے نکات ہیں۔ پہلا، جو ہماری گاڑی جلائی گئی، نظر آتش ہوئی، اس کا معاوضہ ہمیں چاہیے۔ دوسرا، ہمارا سیکیورٹی روٹ کلیئرنس کا ہے۔ ہماری گاڑیاں جب زوب سے ڈیرہ اسماعیل خان جاتی ہیں، لاوارث، لاچار، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کچھ، 30 40 50 تک بھی لوگ آ کے روڈ پہ ناکہ لگا کے اور گاڑیوں کو بالکل دلیری سے اور ریلیکس ہو کے گاڑیوں کو لوٹتے ہیں۔ تو گورنمنٹ اپنا پروٹوکول بڑھا سکتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں، ہم ٹرانسپورٹرز کے پاس، عوام کے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں، جاب گورنمنٹ کا ہے، تو گورنمنٹ اپنے پروٹوکول بنائیں، کوئی سسٹم ارینج کریں جس طرح کر سکتے ہیں تاکہ روٹ کلیئر ہو جائے۔ ہر رات کو، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہر ایک کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ ایک کمپنی ایک بس کے ساتھ، ساری کمپنی سب بسز کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے۔ تیسری بات ہماری جو ہے وہ چیک پوسٹ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہم لوگ چیک پوسٹ کے بالکل خلاف نہیں ہیں، جتنا آپ مزید چیک پوسٹیں بنائیں، ہمیں آپ کی چیک پوسٹوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ گورنمنٹ اپنے کام خود ہم سے بہتر سمجھتی ہے۔ ہم لوگوں کا صرف یہ ایشو ہے، ہم لوگ مالکان تو رات کو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پیچھے گاڑیاں ہم لوگ یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں یا کے پی پنجاب سے آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ڈرائیور اور پیسنجرز درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ ڈرائیور اور پیسنجرز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی نے اگر کوئٹہ سے اسلام آباد یا پنڈی 12 سے 13 گھنٹے میں پہنچنی ہوتی ہے، وہ گاڑی پہنچتی ہے 18 سے 20 گھنٹے میں، اور آپ ہمیں ٹرانسپورٹ کو ایک چیک پوسٹ بنا کے دے دیں، وہاں پہ اپنا عملہ زیادہ بڑھا دیں، آپ میکسیمم گاڑی کو چیک کرنا 5 سے 10 منٹ، 5 سے 10 منٹ میں ایک گاڑی بالکل آپ تسلی سے چیک کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ یہاں سے بلیلی، تور ناصر، زیارت کراس، قلعہ سیف اللہ، جوب تک ہم لوگوں کا سارا یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چیک پوسٹ ہمیں بنا کے دے دیں جہاں پہ گورنمنٹ کا دل چاہے، ہماری بسز کے لیے ایک چیک پوسٹ ہو کہ گاڑی وہاں پہ جا کے وہیں پہ رکے، وہیں پہ نہ پیسنجر تکلیف سے ہوں، نہ گاڑی، اور بچے، خواتین، بزرگ اس میں ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنے جگہ پہ منزل مقصود پہ پہنچ جائیں۔ چوتھا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ موٹر وے کا ہے۔ موٹر وے کا ہمارا پورے بلوچستان کا، ہم اور آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، اس طرح نہیں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات ہے۔ ہمارا یہاں کا بلوچستان کا سارا A to Z روڈ جتنے بھی ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر جو ہے وہ سارا سنگل گاؤں کا ایک روڈ ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہ آپ کا موٹر وے یا جی ٹی درویا روڈ ہے۔ ہم لوگوں کو سہولیات کچھ نہیں ہے، قانون لاگو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، موٹر وے کا چالان ہمارے ہو رہے ہیں، موٹر وے کے حساب سے آپ مجھے موٹر وے بنا کے دے دیں۔ موٹر وے تو اس کو کہتے ہیں جس طرح ملتان سے فیصل آباد، فیصل آباد سے لاہور، پنڈی سے پشاور، آپ مجھے وہ موٹر وے تو کم سے کم آپ مجھے سہولیات دیں، آپ مجھے اس چیز کا پھر آپ مجھے وہ چالان وغیرہ دیں۔ سہولیات آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، موٹر وے کی اپنی بدماشی ہے، جہاں پہ جو کھڑا ہو گیا، موبائل پیچھے گاڑیوں کے بھاگ رہی ہیں، چیک پوسٹ سے الگ تنگ، موٹر وے سے الگ تنگ، چوروں سے الگ تنگ، راستے میں شرپسند عناصر گاڑیوں کو جلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ دنیا کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میری ایک انگلی سے ایک قطرہ خون کا نکلے۔ کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بس کا ایکسیڈنٹ تھا جو سورا پہ ہوا، 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی، 5 بندے اس میں شہید ہوئے۔ سارا نقصان ہمارا کس کی وجہ سے؟ سارا یہ روڈ کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے۔ موٹر وے نہیں چاہیے، کم سے کم درویا روڈ تو ہمیں دے دیں، آپ پارٹیشن درمیان میں دے دیں، آپ چالان آپ مجھے موٹر وے کا کر رہے ہیں۔ مطلب اس ٹائم ہم لوگ ٹرانسپورٹ برادری اس نیت پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بسیں چلانے سے بالکل ہم لوگ خاموش قاصر ہو گئے، ہم لوگ مزید اور چلا ہی نہیں سکتے۔ آپ مجھے ابھی بولیں کہ آپ یہ اسٹرائک ختم کریں اور اپنی گاڑیاں چلائیں، میری گاڑیاں یہاں سے پیسنجر سوار ہوں گے، راستے میں میں پیسنجرز کو لوٹنے کے لیے ٹرانسپورٹ چلاؤں، یا میں راستے میں پیسنجر نے صبح سویرے 8 بجے کسی آفس میں جانا ہوگا، ہاسپٹل جانا ہوگا، بچے ہمارے سارے پڑھ رہے ہیں اسلام آباد لاہور میں،
انٹرویوز کے لیے ٹیسٹ ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، کیا میں ان کے لیے خواہ میں 3-3 4-4 گھنٹے چیک پوسٹ پہ کھڑی کروں تاکہ اس کے سارے اپنے وہ جو سارے ان کی مصروفیات ہیں وہ لیٹ پہنچیں؟ تو یہ ہمارے 4 مطالبات ہیں. کوئی اس طرح مطالبہ ہم لوگ نہیں کریں جو غیر قانونی، غیر آئینی، اور کوئی وہ ہم لوگ اپنے جان مال آبرو کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو بس نظر آتش معاوضہ چاہیے، سیکیورٹی چیک پوسٹ ہمیں ایک بنا کے دے دیں، موٹر وے کا جو سسٹم ہے وہ ہم سے ہٹایا جائے، جو ہمارے سیکیورٹیز کی ایشو ہیں ڈیر اسماعیل خان سے جوب کے درمیان وہ ہمیں اپنی پیٹرولنگ کریں. آپ پر ڈرونز ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ وہ کریں. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گورنمنٹ اور بلوچستان کے 4 سے 5 پولیس یا لیویز کے اہلکار جاتے ہیں اسی ایریا میں جہاں پہ بس نظر آتش کی ہے، کوئی 5-10 کلومیٹر آگے پیچھے اگر میں غلط نہ ہوں، اور وہ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی گاڑی گئی ہوئی ہے میرے خیال میں اس کو لانے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے، اور ان کو وہاں شہید کر دیا جاتا ہے. ہماری تو گورنمنٹ محفوظ نہیں ہے جو ہمارے پولیس اور لیویز کی ادارے ہیں. تو ہمارے یہ 4 مختصر سے مطالبات ہیں. کوئی اس طرح ہمارا اصل مسئلہ ہے یہ ایک بس کو نظر آتش کرنا. ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اچانک واقعہ ہو جاتا ہے کہ نہ بس کا مالک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ لوگ اشتعال میں آ کر اس کو سارا بس کو جلا دیا تھا. اس کا معاوضہ دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے. دوسرا بات ہے سیکورٹی خدشات ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے روب تک تقریباً 20-25 بندے روزانہ رات کو نکل کر سارے بسوں کو لوٹ لیتے ہیں. سرا مطالبہ ہمارے چیک پوسٹ کا ہے. ہر چیک پوسٹ بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے بسوں کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے. صرف یہ سمگلنگ کے نام پہ بسوں کو لوٹ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں زبردستی. یہ کہتا ہے کہ ہمارا بٹ ہوتا ہے 5,000 10,000، کوئی گاڑی پہ چیز ہو یا نہ ہو، ہمارا 5,000 10,000 بٹ لازمی آپ نے جمع کرنا ہے. پھر یہ سارے ڈرائیوروں کو تکلیف دیتے ہیں. ہمارے سیکورٹی یہ چیک پوسٹیں ہیں سیکورٹی کے لیے نہیں ہے، صرف بتے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. چوتھا ہمارا ایشو ہے کہ موٹر ویز کا جو مسئلہ ہے. ہمارے سنگل روڈ ہے، موٹر ویز جو چالان دیتے ہیں موٹر وے کا چالان دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو ڈبل روڈ دیا جائے، بالکل اپنا چالان جو دیتے ہیں موٹر وے کا دے دیں. صرف ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہمارا ہڑتال جب تک جاری رہے گا، ہمارا جو یہ مطالبہ جب تسلیم نہیں ہو جاتے ہیں تو ہم سارا اگلا عمل ہمارا یہ ہے کہ سارے ہائی ویز نیشنل ہائی ویز کو بند کریں گے. کہتے ہیں کراچی کے جو لائن ہے وہ سارے آتے ہیں، ٹرک یونین والے وہ سارے آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جب بھی آپ کہتے ہیں نیشنل ہائی ویز کو بند کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے وہ آزاد نہیں ہیں، میں تو آزاد آدمی ہوں. میں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے جہاں جانے کے لیے. تو میں تو آزاد ہوں اپنی مرضی سے. جہاں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تکلیف میں ہے، ایک بندہ بیٹھا ہو 1000 بندے بیٹھے ہوں، میں جاتے ہیں ان کی دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری صرف یکجہتی کرنا ہے، بات کرنا ہے، مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، حکومت تک پہنچانا ہے، پلیٹ فارم میں بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ آج بھی اسمبلی اجلاس ہے، بات کریں گے. وہاں جو ہمارے 3 دنوں سے ٹرانسپورٹ بہادری ہمارے صوبے کے فرزند ہیں، یہاں کے کاروباری لوگ ہیں، ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہیں. اگر 3 دن سے احتجاج کر رہے ہیں تو حکومتی نمائندوں کو آنا چاہیے. اس کا کام کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر تو عوام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ تو ایک سرکاری ملازم ہے. اس کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ ایک عوامی نمائندوں کو، صوبائی کابینہ کے افراد کو آنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، مسئلے کو حل کرنا چاہیے. حکومت کا 3 دن میں نہ آنا یہ بہت تشویش کی بات بھی ہے، بہت پریشانی کی بات بھی ہے. کیا ان کو پرمیشن نہیں ملا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مجھے پتہ نہیں. آپ نے میرا پوچھا تو میں ظاہر ہے ہر جگہ جاتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں. اس لیے کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، عوام خوش ہوتے ہیں. کون احتجاج پہ نہیں ہے؟ صرف قبرستان میں جو لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اندر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اوپر سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آرام سے. باقی تو ہر جگہ احتجاج ہے. ٹیچر احتجاج پر ہے، ڈاکٹر احتجاج پر ہے، ماں احتجاج پر ہے، ٹرانسپورٹ بہادری احتجاج ہے، زمیندار احتجاج، ماہی گیر احتجاج، کسان احتجاج. کون احتجاج نہیں کر رہا ہے؟ ہر کوئی احتجاج پر ہے. یہ صوبائی کابینہ والوں کو اختیار نہیں ہے میرے خیال میں، وہ بھی احتجاج کرتے ہیں. اگر اس کو سب سے زیادہ مظلوم میری نظر میں آج بلوچستان میں صوبائی کابینہ کے لوگ ہیں. ان کے لیے کوئی احتجاج بھی ہونا چاہیے کہ ان کو بھائی حق دو، ان کو بات کرنے دو.
تو آج یہ اس طرح تو بلوچستان نہیں چل رہی ہے، مایوسی ہے، خوف ہے، لوگ ان کا اندازہ نہیں کہ کہاں جائیں، کس در پہ جائیں، اپنے فریاد کہاں پیش کریں، کون ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ اس لیے بلوچستان میں جو مایوسی نظر آتی ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہاں منتخب لوگ، کابینہ کے لوگ، حکومت کے لوگ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں، تو مایوسی ہے۔